مولانا العظیم محبت کے ساتھ درود شریف الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں، سما 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم جہاں محترم امین بٹ صاحب کی بابی جان اور سلیم بٹ صاحب المعروف کینڈی صاحب مرحوم، ان کی زوجہ اور سبحان اویسی بٹ صاحب، نعمان بٹ صاحب، ان کی والدہ مرحومہ کے اصال ثواب اور دعا کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً اس گزرے دور میں احساس کا مل جانا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ مالک کی بڑی مہربانی ہے کہ کسی کا احساس ہو، بلکہ اب تو اپنا بھی احساس جا رہا ہے۔ احساس مردے ہو چکی ہیں اور ضمیر مر چکی ہیں، بلکہ اپنے بھی مر چکی ہیں، اپنے لیے بھی مر چکی ہیں، یعنی خواہش پرستی، نفس پرستی، بس میرے فائدہ ہو جائے، میں ٹھیک رہوں، مجھے ہر فیسلٹی ملنی چاہیے، مجھے ہر اس چیز ملنی چاہیے جس سے میرا جسم ٹھیک رہے، میرا سسٹم ٹھیک رہے، میرے بچوں کا سسٹم ٹھیک رہے۔ اب تو بھائیوں کی بھی طرف سے بھی توجہ ہٹ گئی، بلکہ والدین سے بھی ہٹ گئی۔ یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں والدین کی بھی توجہ ہٹ رہی ہے، یعنی احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، مٹتا جا رہا ہے۔ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جتنے یہاں آئے ہیں ان میں احساس تو ہے، کسی کے لیے آئے ہیں نا، احساس ہے، جذبہ ہے نا اندر خیر خواہی کا۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، خیر خواہی کرنا، اپنے آپ کو سنبھال لینا کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیا؟ کمال تو یہ ہے کہ بھائی کو سنبھال لے، کمال تو یہ ہے نا کہ دوسرے کا سوچے۔ جو کسی کا سوچتا ہے رب اسے بہت دیتا ہے، بہت نوازتا ہے۔ کاش ہم اسے سمجھیں۔ آج جو لوگ ان پروگراموں میں باتیں کرتے ہیں نا، حقیقت میں یا تو انہیں نفرت ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ لوگوں کو حقیقت نہیں بتاتے، یا انہیں پتہ ہی نہیں، اور لا علمی کی وجہ سے ایسے پروگرام پر فتوے دیتے ہیں اور اسے ایک رسم کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک رواج ہے، حقیقت کوئی بھی نہیں ہے، بس ایسے آتے ہیں، کھانے پینے کا ڈنگ بنایا ہوا ہے، یعنی ایسے الزامات بھی وہ لگاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ خیر خواہی ہے۔ کیا ہے؟ مثلا آپ دعا کرتے ہو تو کسی کے لیے بھلائی چاہتے ہو، آپ یہاں بیٹھے ہو تو کس لیے آئے ہو؟ بھلائی کے لیے آئے ہو نا، کہ ہماری بہنہ ہے، ایمانی ہے، کسی کی ماں ہے تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بھابھی ہے تو کسی کی چچی ہوگی، اس طرح تعلق ہے، اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ تو ایمانی بھائی ہونے کا بھی تقاضا ہے اور رشتہ داری کا بھی تقاضا ہے۔ رشتہ داروں کو تو ڈبل اجر ملتا ہے جب وہ خیر خواہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خونی رشتے بھی ہیں اور اللہ کا حکم ہے، اور جب یہ آتے ہیں تو پھر فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ مومنین کا بھی، جو مومن ہو بحیثیت مومن، یہ تقاضا ہے کہ مومن سے ہمدردی کرے، اس کا احساس رکھیے، خیر خواہی۔ اب یہاں دیکھو، پورا اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ بندے کی خیر ہو جائے، اس لیے اسلام ہے نا کہ اللہ کے قریب ہو، تو یہ خیر خواہی نہیں۔ تو جو اللہ کے قریب کرتا ہے وہ کیا؟ وہ اسلام ہے، وہ یہ نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نظام میں بندہ چلتا ہے تو حقیقت میں خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، وہ کہاں چلا گیا نظر نہیں آتا، کیونکہ اسلام جو دل میں اتر گیا تھا، دین جو اندر اتر گیا۔ جس کے اندر دین اترتا ہے وہ بیڑیاں نہیں ہوتا، وہ درندہ نہیں ہوتا، وہ فراڈیاں نہیں ہوتا، وہ دھوکے باز نہیں ہوتا۔ اس کی نگاہوں سے بہنیں محفوظ ہوتی ہیں، اس کی زبان سے بھائی محفوظ ہوتے ہیں، بہنیں محفوظ ہوتی ہیں۔ وہ موبائل میں لگ کے ذاتوں پہ حملے نہیں کرتا،
وہ عزتوں پہ حملے نہیں کرتا، وہ کسی کی بیٹی کے حوالے سے کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے یہ کسی کی نہیں، یہ میری ہے، کیونکہ اسلام جو اندر اتر گیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کی بہن نہیں، یہ میری بہن ہے۔ یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال بات کی، انہوں نے کہا ایک تو خون سے بھائی بنے، ایسے ہی ہے نا، خونی بھائی، خون سے بھائی بنے، ایک وہ ہے جو ایمان سے بھائی بنے۔ کس سے بنے؟ ایمان سے۔ خون سے تو کافر بھی بھائی بھائی ہیں، مومن کے تو کچھ بھی نہیں لگتے، لیکن وہ بھی تو خونی بھائی بھائی ہیں نا، خون کے اعتبار سے رشتہ داری ہے تو وہ بھائی ہیں۔ کہا ایک ہے خون، تو تم بھائی بنے ہو خون کی وجہ سے، دوسرا بھائی وہ ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے بنا ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ ادھر خون کو بھی دیکھو، ساتھ ایمان کو بھی دیکھو، ساتھ دیکھو دو دو رشتے ہیں کہ یہ ہماری ماں بھی ہے، ایمانی بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، یہ امت ہے، ہم بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی بھائی کا کام کیا ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا۔ یہ اللہ پاک، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آگ نہ لگاؤ، تیلیاں نہ لگاؤ۔ آج تیلی لگانے والے بڑے ہیں، ایسے ہی ہے نا، آگ لگانے والے بڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوریاں، علماء حق کے پاس بیٹھنا نہیں، دین سیکھنا نہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے والدین اور آگے جو سسٹم ہے وہ بھی بچوں کو بھیجتے ہی نہیں، پڑھاتے ہی نہیں، سکول ہی بس لگا رہتا ہے۔ تو جب دین کا انہیں پتہ ہی نہیں تو دین کیسے اندر آئے گا؟ دین والوں کے پاس بیٹھیں گے تو آئے گا، تو جب آئے گا تو والدین ہے نا، وہ اپنے چچا تائیوں کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے، وہ چلیں گے تو لوگ کہیں گے کہ واقعی کسی کا بیٹا ہے، واقعی کسی کی بیٹی ہے، کسی نے اسے سنوارا ہے، اور واقعی یہ مسلمان ہے، واقعی یہ مومن ہے۔ کہ مومن کسی نام نہیں لکھ کے پتہ چلتا مومن ہے، کہ مومن لکھ دیا تو وہ مومن ہے، مومن کے کردار سے پتہ چلتا ہے یہ مومن ہے، مسلم کے کردار سے پتہ چلتا ہے یہ مسلم ہے۔ اس لیے حضرات محترم اس طرف آئیں، یہ ہمدردی کا پروگرام ہے، یہ خیر خواہی کا پروگرام ہے۔ آج آپ خیر خواہی کر رہے ہیں تو کبھی ہم غور کریں کہ جب باہر نکلتے تو پھر ٹانگیں کیوں کاٹتی ہیں؟ وہ کہاں جاتی ہے خیر خواہی؟ پھر ہماری آنکھیں کیوں بدل جاتی ہیں؟ ہماری سوچ کیوں بدل جاتی ہے؟ ہم مفاد کے لیے کیوں آتی ہیں؟ ہم ریاکاری کے لیے کیوں آتی ہیں؟ ہم منہ دکھانے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ کس سے کتنی دیر میرے لیے آؤ گے؟ میں کیا دے سکوں گا آپ کو اور کتنا دوں گا؟ کتنی دیر آپ کو یہ دنیا مل جائے گی؟ اگر رب کے لیے آؤ گے رب مل جائے گا اور بندے بھی مل جائیں گے۔ جو رب کے لیے آتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، ایمانی تقاضا ہے، رب راضی ہوتا ہے، رب چاہتا ہے کہ یہ خیر خواہی کریں۔ بس یہ اصل میں جو بتانا چاہتا تھا کہ ایصال ثواب کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ خیر خواہی، بلائی چاہنا۔ اب آپ دعا کرو کہ تو کیا ہے؟ مالک ہماری بہنہ کی بخشی فرما دے، مالک ان کی قبر روشن فرما دے۔ بتاؤ مجھے یہ ناجائز ہے؟ ایسا کہنا ناجائز ہے؟ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کہہ دو مالک ہماری بہنوں کو بخش دے، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا۔ یہ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہو، کوئی ایک نیک بندہ ہوگا، کوئی اچھا بندہ ہوگا جس کی آمین کہنے سے دعا قبول ہو جائے گی، کرم ہو جائیں گے۔ لیکن اتنے بیٹھے ہو، کتنوں کو ثواب ملے گا، کتنوں کو اجر ملے گا؟ اجتماعیت کا اتنا فائدہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا دل، اس ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے اللہ سب کے بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ یہ اجتماعیت ہوتی ہے، اجتماعیت میں بڑے فائدے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ اس کی حقیقت کو پہنچیں گے، آپ کہیں گے واقعی ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ کو اجتماعیت کتنی پسند ہے، اور اسلام کو اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو اجتماعی نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ جب آپ ملتے ہیں تو مل کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بتاؤ ایک بندے کو مل رہے ہو تو کہہ رہے ہو کم، تو کم تو جمع کے لیے ہے، تو جمع کم از کم 3 پہ بولی جاتی ہے، کم از کم 3 افراد ہوں تو پھر جمع ہوتی ہے۔ تو اب تم کہتے ہو السلام علیکم، تو سامنے تو واحد ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا السلام علیکہ، تجھ پہ سلام ہو، لیکن آپ کہتے ہو السلام علیکم، حدیث پاک ہے تم پر سلام ہو۔ کیا مطلب؟ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ فرشتے بھی ہیں، تمہارے ساتھ۔ اب نیت یہ بھی کرے اجتماعیت، جب فرشتوں کو شامل کر لیں اندر، وہ نیک ہیں، وہ معصوم ہیں، تیرا کام بن جائے گا۔ کوئی ایک تو نیک ہوگا
اس کی وسیلے سے تیری بھی دعا قبول ہو جائے گی، تیری عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے سو فاتحہ میں یہ رکھا اہدنا الصراط المستقیم، اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اب کوئی عرض کرے کہ مالک اکیلے نماز پڑھنی ہے، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، تو لیکن تیرا فرمان ہے کہ یوں کہو ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہیں۔ اکیلے ہو کر بھی یہی صیغہ بدلنا چاہیے بھی، ایاک اعبد و ایاک استعین، کہ میں عبادت کروں تیری اور میں تجھے، یہ نہیں نعبد۔ آپ پڑھو علماء کرام کو اور پڑھو مفسرین کرام کو۔ آج تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ علماء کو پڑھتے ہی نہیں، کتابیں تو پڑھی ہیں، موبائل ہے، جو بکواس کرتے ہیں وہی لے کے ہم علماء پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ائمہ دین پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، پوری امت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ نہ ہم داتا صاحب کو چھوڑتے ہیں، نہ غوث پاک کو چھوڑتے ہیں، نہ ہم اکابرین سے بڑے بلکہ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اہل بیت اطہار، وہ تو امام الانبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پڑھو تو صحیح قرآن۔ نعبدو میں حقیقت کیا ہے پھر؟ کہ اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں ہم، یہ تو تمہیں سمجھانا ہے، یہی تو سمجھانے کے لیے کیا کہ نعبدو جب کہو نا تو تم اکیلے نہیں پڑھ رہے، بڑے پڑھنے والے ہیں، بڑی عبادت کرنے والے ہیں، ہمارے ہاں تو وہ ہیں جو مقبول ہیں، وہ بھی ہیں، تو تم ان کو بھی شامل کر لے، اپنی عبادت ان میں شامل کر۔ مالک میں اکیلا نہیں، تیرے یار بھی ہیں، اس لیے میں اپنی عبادت کو تیرے یاروں میں شامل کرتا ہوں اور ہم کہتا ہوں۔ تو پھر یہ اصول ہے کہ جب بندہ کسی جگہ خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کے اندر جو ٹوکری ہوتی ہے اور ٹوکری میں جو مال ہوتا ہے، کیلے ہیں تو وہ سارے کے سارے اسے خریدنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ صاحب الگ کر لے اور جو تھوڑے سے خراب ہے اسے سائڈ پہ کر دے، سودا یہی ہے، یا سارے لے لو یا سارے چھوڑ دو۔ تو وہ بدے بھی اچھوں کے ساتھ قبول ہو جاتے ہیں، وہ خریدے جاتے ہیں۔ کہا اصل میں اللہ عز و جل نے صفات میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے اور یہ میرے محبوب کے ماننے والے ہیں۔ ظاہر ہے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور ان کی ہر ایک کی وہ زبان نہیں ہوگی، ہر ایک کی وہ سوچ نہیں ہوگی، لیکن ہمارے یاروں کو شاد کر لے گا شامل، اور اپنے آپ کو یوں کہے گا مالک اکیلا نہیں، تیرے یار بھی ہیں۔ جیسے دنیا کا قانون ہے، ادھر ایک شریعت کا بھی قانون ہے کہ بدے بھی اچھوں کے ساتھ قبول ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب نیکوں کی عبادت آتی ہے، اس نے اپنی شامل کی ہوتی ہے، اللہ اسے نہیں دیکھتا، یاروں کے ذریعے اس کی عبادت بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اصل میں عبادت ہے۔ اب نماز میں آپ کہتے ہو ایاک نعبد، ہم تجھے پوجیں، تو اب آج کل تو راتیاں سے بن گئی ہیں، غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، چھوڑتے ہی نہیں، شرک ہو گیا۔ اب شروع جب نماز کرتے ہو تو کہتے کیا ہو؟ اللہ کی حمد کرنے کے بعد غیر اللہ کی بات کرتے ہو۔ کس کی کرتے ہو؟ نعبدو میں بھی میں اور ہم، اس میں تصور ہے اور حقیقت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہو ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ بتاؤ یہ رب ہیں؟ یہ فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ غیر اللہ، حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہم نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں، ہماری تو حضور کے خیال کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ سب سے پہلے جب آپ یوں کہیں گے، ایسے کہیں گے، بتاؤ یہ کیا فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے؟ بتاؤ جو سنت ادا کرنے لگے گا ذہن کہاں جائے گا؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کا انداز ہے کہ رب کے ہاں یوں کھڑے ہو، یوں کرو، یہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، فرض واجب نہیں۔ خیال کہاں جائے گا؟ آمنہ کے لال کی طرف جائے گا۔ ثنا پڑھو گے سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھو گے سنت ہے، بسم اللہ پڑھو گے سنت ہے، سورہ فاتحہ پڑھو گے سنت ہے، آگے درجہ وجوب کا ہے، سنت ہے، یعنی پوری نماز آمنہ کے لال کی یاد ہے اور رب کی عبادت ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں اس امت کو دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کسی نبی کو بھی 5 نہیں ملی، کسی امت کو 5 نہیں ملی، 1 2 یہ نمازیں چلتی رہیں، لیکن جب امت مصطفیٰ کی بات آئی اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ کتنی کی؟ ذرا توجہ سے، 5 نمازیں فرض کی۔ سارے نبیوں کی ادائیں 5 نمازوں میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ کسی نے 1، کسی نے 2 اور رسول اللہ نے 5، اور اللہ نے 5 دی تاکہ جب بھی نماز میں آئے اس امت کو یہ شان مل جائے کہ سارے نبی ساری امت 1 2 میں نبی کی ادا اپناتے رہے
اور یہ وہ امت ہے جسے یہ اعزاز ملا. یہ ایک نبی کی ادا نہیں اپناتے, دو نبی کی ادا نہیں اپناتے, سارے نبیوں کی بھی ادا اپنا رہے ہیں, اور پانچوں نماز پڑھ کے آمینہ کے لال کے کردار کی بھی یاد بنا رہے ہیں. اب کون سی نماز ہے مجھے آپ بتائیں کہ جس میں کہا جائے کہ خیال مصطفیٰ آ جائے, وہ نماز ہی نہیں ہوتی؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ تو میں نے کہا وہ نماز ہے کیا جس میں حضور کا خیال نہ آئے؟ سارے کا ساری ادائیں رسول اللہ کی ہیں, عبادت خدا کی ہے. اب یہاں ایک اور اب چیز ذہن میں رکھیں, جب آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں, مفتی صاحب مفتی احمد یارہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات کی, جب آپ نماز پڑھتے ہیں بتاؤ کس کی نقل کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں, کس کی نقل کرتے ہیں؟ ایسے کس نے نماز پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہاتھ کس نے اٹھایا؟ تو کس کی نقل ہے بتاؤ؟ کس سے مشابہت اختیار کرتے ہو؟ ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نقل ہے نا, اس طرح نماز پڑھ سکتے ہو. جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھی پڑھ سکتے ہو, جس طرح شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی پڑھ سکتے ہو, جس طرح حسنین کریمین نے پڑھی پڑھ سکتی ہو, جس طرح صحابہ نے پڑھی, آل پاک نے پڑھی, اولیاء نے پڑھی, تابعین نے پڑھی پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. تو بتا مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں نقل تو یار کی ہے. شاید سمجھ آیا, نقل تو یار کو یار کی نقل پسند ہے, اگرچہ تھوڑا سا بھی قریب نہ جائے, تھوڑی سی کمی بھی ہو تصور میں, لیکن یہ تو تصور ہے نا مالک اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھی جاتی, ہم کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, تیرے جلووں میں گم نہیں ہوتے, ہمارا تصور کبھی یہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے, لیکن ایک بات ہے مالک کر جو رہے ہیں تیرے یار کی ادائیں ہیں, تیرے یار کی نقلیں ہیں, اور ہمیں پتہ ہے یار کی نقل کو پسند فرماتا ہے, تو یار کی نقل دے کر ہماری باتوں کو قبول فرما لے گا. اور یہ پکی بات ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. پھر اللہ کو یہ پسند ہے, فرمایا تمہیں رونا نہیں آتا, قرآن پڑھتے ہوئے رو, اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو. اب یہ حدیث پاک ہے کہ نہیں؟ آپ سارے جانتے ہو. یہ کہتے ہیں ولی کچھ نہیں بابے کچھ نہیں. اب میں نے کہا یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے لوگ ہیں, لوگوں کو ایمان سے دور کرنے والے لوگ ہیں. اگر وہ کچھ نہیں تو حدیث کہہ رہی ہے جو جن سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. اولیاء سے مشابہت کرنے والا ایک وقت آئے گا اللہ پاک ایسا چھینٹا مارے گا انہی میں ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ظاہری مشابہت بھی بڑی ہے, یعنی دل تو نہیں لیکن زبردستی مشابہت کرتا ہے, اسے تشبہ کہتے ہیں. زبردستی رونا نہیں آتا, زبردستی منہ بنا لو. کیوں؟ اس لیے جو روتی ہے وہ مجھے پسند ہے, تمہاری شکل ان جیسی ہو جائے گی, ہمیں تم پہ بھی چھینٹا مار دیں گے, ہم تم پہ بھی کرم فرما دیں گے. آپ دو زانو ہو کے بیٹھتے ہو, کسی کی نقل ہی کرتے ہو نا, یا اگر چار زانو ہو کے بیٹھتے ہو پھر بھی تو کسی کی نقل کرتے ہو نا. مسجد میں اس انداز سے بیٹھتے ہو تو آپ کا ذہن میں ہے کہ سنت مصطفیٰ ہے, حضور یوں بیٹھے ہیں, ہم یوں بیٹھ رہے ہیں, حضور یوں بیٹھے ہیں, آپ نقل کر رہے ہو. اور کہا اندر ہماری کمی کوتاہی درگزر ہو جائے گا, کیونکہ نقل یار کی ہے. نقل کس کی ہے؟ میں مختصر سی بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. جو عرض کر رہا تھا, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ سارے وسیلے ہی ہیں. کیا ہیں؟ آپ بھی آئے تو آپ بھی وسیلہ ہو. اسلام جیسا مذہب کوئی دکھاؤ ہمیں, سب تقابل کر کے دیکھ لو. بندہ مرتا ہے نا ٹوئے میں پھینک دیتے ہیں جا کے, ایسے ہی ہے نا, کوئی جلا دیتا ہے. پڑھو آپ مذاہب, جلا دیتے ہیں. بات کے ہاں تو آخر کا تصور ہی نہیں, کافر کے ہاں مشرک کے ہاں آخر کا تصور ہی نہیں. اور یہودی سے جو مانتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں مانتے, ان کے ہاں بھی آخر کا تصور ٹھیک نہیں. چند میں ماننا چند میں نہ ماننا, تو کیا ماننا؟ صرف ایک ہی مذہب ہے, مذہب اسلام, جس میں آخرت پہ صحیح یقین ہے, اور جو دیا ہے کہ مرنے کے بعد مر نہیں جانا, مرنے کے بعد تو سلسلہ شروع ہونا ہے. جو یہاں کر کے گئے ہو وہاں شروع ہونا ہے, ادھر تیاری ہے, پھر ادھر جزا ہے, ادھر سزا ہے. مرنے کے بعد پھر اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. تو اس لیے اسلام یہ تصور دیتا ہے, اور یہ تصور بندے کو کھڑا کر دیتا ہے کہ نہیں, پوچھ ہونی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, جو کروں گا کاؤنٹ ہو رہا ہے, گنتی ہو رہی ہے, محفوظ ہو رہا ہے, آگے جانا. آخرت کی فکر بندے کو شیر بنا دیتی ہے, آخرت کی فکر بندے کو غلام مصطفیٰ بنا دیتی ہے, آخرت کی فکر بندے کو خدا کا بندہ بنا دیتی ہے. مرنے کے بعد پوچھا جانا ہے, اور پھر آپ دیکھیں بات سائیوں میں دیکھیں وہ بھی پھینک کے آ جاتی ہیں, اس کے بعد تعلق ختم. ایسا ہی ہے نا, صرف مذہب اسلام ہے جسے پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ
کہ اسلام کہتا ہے خیر خواہی صرف زندگی میں نہیں ہے کہ تم نے بلائی چاہیے تو صرف زندگی میں نہیں، تمہیں ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بنا دیا ہے، زندگی میں بھی تم ایک دوسرے کے سہارے ہو اور زندگی میں بھی تم ایک دوسرے کے وسیلے ہو، مرنے کے بعد بھی جو زندگی میں تمہارا سہارا بن رہا تھا وہ قبر میں جا کے بھی تمہارا سہارا بنے گا، تم یہاں رہ کے اس کا سہارا بنو گے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس، ہم اس کو بس دلائل دے سکتے ہیں قرآن و حدیث سے، پھر اس کے لیے الگ ایک ٹائم چاہیے کہ اللہ نے وسیلہ بنایا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی دعا اسے فائدہ دیتی ہے، اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ مرنے والا دعا نہیں کرتا، مرنے والا بھی دعا کرتا ہے، اور مرنے والے کی وجہ سے بھی اللہ زندوں پہ کرم فرماتا ہے۔ کیا آپ نے وہ بخاری شریف مسلم شریف پڑھی نہیں ہے؟ کیا معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازیں نہیں دیں؟ تو پھر 5 کیسے ہوئی ہیں؟ آپ سارے سمجھدار یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے؟ کیا اس وقت وہ اس دنیا میں زندہ تھے موسیٰ کلیم اللہ؟ کئی ہزار سال پہلے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آج لوگ بخاری کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پھر لوگ خود بخاری پڑھیں۔ ہم نے کہا آپ نے بخاری کو کیا سمجھنا ہے؟ بخاری سمجھنے کے لیے اصول چاہیے، قوانین چاہیے، اصول چاہیے۔ امام بخاری کو پڑھو، امام مسلم کو پڑھو، 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا میرے تو 2 بھی نہیں پڑھتے تھے، 2 بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اس امت میں ایسے بھی ہوں گے جو 5 نمازیں 50 نہیں پڑھیں گے، یہاں تو 5 نہیں پڑھی جا رہی، تو 50 نمازیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو کتنی نمازیں کم ہوئی؟ 5 نمازیں کم ہوئی۔ مجھے بتاؤ، آپ سارے سمجھدار یہاں بیٹھے ہو، اہل محبت بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ دن اور رات یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں نا نبی کی کوئی عزت نہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کا تو دم بھی نہیں مار سکتے، ان کی تو سفارش بھی نہیں چل سکتی، ان کا تو وسیلہ بھی نہیں چل سکتا، اور ہم نے کہا تو دم مارنے کی بات کرتا ہے؟ دم مارنے کی؟ اے موسیٰ کلیم اللہ ہیں جن کا یہ ایمان ہے، جہاں ہم نہیں بول سکتے وہ آمنہ کے لال بول سکتے ہیں۔ ہمیں وہ عزت نہیں جو آمنہ کے لال کو عزت ہے، جو مقام۔ اور حضور نے یہ نہیں کہا موسیٰ آگے تو رب نے بلایا تھا، اب میں کیسے جاؤں؟ آگے تو رب نے بھیجا، جبریل آئے، کہا اللہ پاک آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مالک بے حجاب آپ کو دیدار کرائے، آپ کا مشتاق ہے۔ اب نہیں، حدیث پاک میں ارجع، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا لوٹیے، ارجع، لوٹیے۔ اور جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں لوٹنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ گھر سے آئے ہیں تو واپس جانے کو لوٹنا کہتے ہیں، یعنی اپنے اصل کی طرف جانا۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہا اذهب، جائیے، بلکہ ارجع، لوٹیے۔ یعنی موسیٰ کلیم اللہ بتا رہے ہیں میرے آقا وہ آپ ہی کا گھر ہے، آپ ہی کا ہے، جو اپنا ہو پھر اجازت نہیں اتنی پوچھنے کی، پھر ایسے جانا پڑتا ہے۔ اور پھر آل حضرت بولے، انہوں نے کہا وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ خدا مکان سے پاک ہے، وہ مکانوں میں نہیں رہتا، یہ عقیدہ توحید بھی دیا ہے، اور آمنہ کے لال کی شان بھی بیان فرمائی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں جائیے، لوٹیے۔ حضور نے نہیں کہا کہ مالک میں آ جاؤں، حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ کیا وجاہت ہے اور کیا عزت ہے اللہ کے ہاں، کیا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ میں کہتا ہوں یہ سارے مفتی، سارے ملا، ساری دنیا کٹھی ہو جائے، ایک نماز تو معاف کرا کے بتائے، کتنی؟ ایک تو معاف کرائے، یہاں ایک کی بات نہیں ہے، یہاں 50 ہیں، کتنی ہیں؟ یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو، کیوں لوگوں کو دین سے ہٹاتے ہو؟ انہیں آمنہ کے لال کی محبت کا جام پلاؤ، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ انہیں پتا تو چلے یار کو کتنا نوازتا ہے، وہ کون سا یار ہے کہ یار کو خالی رکھے؟ جس کا یار ہوتا ہے جتنا پھر ہوتا ہے پھر اس کی شان وہ دکھاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی شان دکھاتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں، حضور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں مالک 5 معاف کر دیتا، پھر جاتے ہیں، پھر 5، پھر 45 نمازیں، کتنی؟ اللہ نے محبوب کی وجہ سے معاف کر دی۔ دیکھو اگر اللہ چاہتا تو پہلے نہ 5 کیا دیتا۔ اللہ بھی دکھانا چاہتا ہے زمانے والوں کو، دیکھو جسے بھی جو دیتا ہوں اپنے اسی یار سے دیتا ہوں، اسی یار سے نوازتا ہوں، کرم فرماتا ہوں۔ تو 45 نمازیں، بتاؤ وسیلہ کون بنا؟ اور موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ جن کی سفارش پہ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے،
اگر فوت ہونے والا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نبی ولی جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں یہ 45 نمازیں کس کے وسیلے سے ہوئی؟ آج تک برکت موسیٰ ہم سب کو مل رہی ہے۔ اس لیے کم از کم پڑھو تو صحیح نا، دین تو پڑھو، پیچھے نہ پڑھو، اعتراض نہ کرو، تنقیدیں نہ کرو۔ آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں بخاری بھی دکھائیں گے، ہم تمہیں مسلم بھی دکھائیں گے، ہم تمہیں سنن ترمذی بھی دکھائیں گے، ہم تمہیں سنن ابی داؤد بھی دکھائیں گے، ہم تمہیں سنن نسائی بھی دکھائیں گے، ہم تمہیں ابن ماجہ بھی دکھائیں گے، صحاح کی بھی احادیث دکھائیں گے، مستدرک علی الحاق صحیح ہیں وہ بھی ہم دکھائیں گے، ابن حبان ہم دکھائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے ہم خالی نہیں ہیں، آمینہ کے لال کی چادر نے ہمیں ہر طرف سے گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ذرا آپ توجہ کریں، آپ نے علماء کرام کے بعد بیٹھا کریں۔ آج کا دور ہے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے، یہ نیٹ کے ذریعے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آگے ہیں۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہو مرنے کے بعد وسیلہ کام آیا ہے؟ تو لوگوں کو کہہ دیتی ہے جی جو جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا جس کا اسلام سے تعلق ہے وہ یہ نہیں کہے گا، جس کا اسلام سے تعلق ہے۔ اور اگر یہی بات ہے تو ہم مشورہ دیتے ہیں وہ 5 نہ پڑھ رہے ہیں وہ 50 پڑھا کریں۔ کتنی؟ کیونکہ 50 سے 5 ہوئی ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ کے فوت ہو جانے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کی مدد سے ہوئی ہیں، ان کی مدد سے ہوئی ہیں۔ یہ میں تو محبت سے باتیں کر رہا ہوں کہ خیر خواہی، کیا خیر خواہی؟ آپ نے پڑھا ہے وہ یتیم بچوں کا خزانہ، پڑھا ہے قرآن پاک؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دیوار گرا چاہتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، دروازہ سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ ساتھ تھے، انہوں نے میزبانی نہیں کی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام دیوار بچوں کی تھی، اس کے نیچے اللہ پاک فرماتا ہے خزانہ تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان بچوں کا خزانہ دیوار کے نیچے تھا اور دیوار گرا چاہتی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، کیا کیا؟ یہ کہتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا اے خدا کے بندو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو یہ شان دیا ہے آج ساری دنیا کٹھی ہو جائے ڈینگی دیوار کو سیدھا کر کے تو بتائیں۔ ایسا بھی کوئی مستری ہے کہ دیوار ڈینگی ہو ہاتھ لگا کے سیدھا کر دے؟ توڑنی پڑے گی، پھر سیدھا کرنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں ایسے ہیں جن کا تعلق خالق کائنات سے ہے اور خالق کائنات کی طاقتوں سے وہ پکڑتے ہیں اور خالق کائنات سے نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دیوار کو بھی ہاتھ لگائیں ڈینگی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر دیوار ڈینگی سیدھی ہو جاتی ہے تو دل ڈینگے سیدھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کی طاقتیں ہیں۔ یہ تو حضرت خضر ہیں اور حضرت خضر تو میرے آقا کے مقتدی ہیں، یہ تو میرے آقا کے مقتدی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی غیب کی خبر دی۔ کیا؟ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ نے خضر علیہ السلام کو دی اور ان کے ذریعے ہم تک بھی آ گئی کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حفاظت کا کیوں فرمایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہاں ان بچوں کے متعلق قرآن خاموش ہے، بچے صالح ہیں یا نہیں اس پہ قرآن خاموش ہے، لیکن یہ فرمایا کہ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کیوں کرائی ہے؟ خود مالک فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ صالح تھا۔ ذرا آپ بولو، آپ کو اتنا تو یاد ہونا چاہیے، کان ابوہما صالح۔ اب کا تو پتہ ہے نا، اب ادھر کسی تفسیر میں نہ بھی جائیں تو ابوہما، ان ہما تسنیہ ہے، یعنی دونوں بچے غلامین یتیمین، یہ 2 بچے جو یتیم ہیں ان کا باپ صالح تھا، ان کا۔ اور آپ پڑھو وہ باپ کون تھا؟ باپ کا بھی باپ، اس کا بھی باپ، اس کا بھی باپ، کہاں 7ویں پشت، اس پشت میں ایک بابا نیک گزرا تھا۔ اللہ پاک اس نیک بابے کی وجہ سے ان بچوں کی خزانے کی حفاظت فرما رہا ہے اور اس نیک بابے کی برکت انہیں دے رہا ہے اور اس نیک بابے کا وسیلہ اتنی دور کے بچوں کے لیے بھی کام آ رہا ہے۔ اب یہ قرآن نہیں ہے تو جو آپ یہاں بیٹھے ہو تو آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ آپ ہی تو وسیلے ہی بن رہے ہو نا۔ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، مالک ان کی بخشی فرما دے، ان پہ کرم فرما دے۔ اور جب آپ نے یہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہنا ہے نا ہم نے پڑھا ہے، اتنا دعا جس کے لیے کر رہے ہو اسے نہیں ملتا جتنا دعا کرنے والے کو مل جاتا ہے۔ اس کی خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس نے سمجھا ہے کہ وہ میرے کچھ لگتے ہیں، اس کا درد اپنا درد سمجھا ہے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب اسے ضرورت ہے۔ اور بھائی اسے کہتے ہیں کہ گڑھے سے گرنے سے بچائے، وہ اسے تباہی میں گرنے سے بچائے،
اسے مشکل سے بچائے. اب قبر میں اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے رحمت ہے, اسے رحمت چاہیے, اسے سارے ثواب کی دولت چاہیے. اللہ کا